والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دجالی فتنوں کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہا ہوں اور ان کا جو چہرہ ہے بے نقاب کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں نے ایک سیریز جو شروع کی تھی، میں نے کہا بھی تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اب میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں اب آپ کے پیچھے ہوں۔ تو آج جو ویڈیو میں آپ کے سامنے یعنی کہ جو ویڈیو آج میں بنا رہا ہوں، تو اس میں آپ کو انجینئر مرزا علی کا ڈوئل فیس دکھاؤں گا، آپ کو دوہرا چہرہ، یعنی کہ اس کا دوگلا پن دکھاؤں گا۔ تو زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناؤں گا، جواب آپ لوگوں نے دینا ہے، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو ایک طرف یہ انسان دیوبند جو فرقہ ہے، خیر میرا کوئی کنسرن نہیں ہے دیوبند سے، میرے نزدیک یہ بھی ایک مشرکانہ فرقہ ہے، ٹھیک ہے، ان کی کتابیں بھی شرک سے بھری ہوئی ہیں۔ ایک طرف یہ ان کی برائیاں کرتا ہے، اور مطلب برائیاں مین کے یہاں تک کہ واقعہ سناتا ہے کہ جی اس طریقے سے دیوبند فرقے کے اندر تو باقاعدہ قبروں پہ اور سینوں پہ ہاتھ پھیرنا، یعنی کہ وہ واقعہ بتاتا ہے جس نے دیوبند بنایا تھا وہ اور ایک اور کوئی تھا، وہ دونوں ساتھ لیٹے تو اس نے اس کی طرف کروٹ لے لیا، اس کے سینے پہ اس نے ہاتھ پھیرا عشق برے انداز میں۔ یہ ویڈیو آپ کے سامنے چل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ دیوبند کے بارے میں یہ کہتا ہے، یعنی کہ تبلیغی جماعت یہ دیوبند ایک سلسلہ ہے، اور دوسری طرف وہ مولانا طارق جمیل کے پاس جاتا ہے۔ یہ بھی ویڈیو دکھاتا ہوں ابھی آپ کو۔ اچھا پہلے آپ نا یہ ویڈیو دیکھیں، پہلے والی نا، پھر اس کے بعد آپ کو دوسری ویڈیو دکھاتا ہوں۔ میں کٹر ٹھیٹ انفی، کیڑا انفی؟ کٹر انفی دیوبندی 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے، 1500 سال نہیں سرکار، 150 سال پہلے تسی آئے ہو دنیا چ۔ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا، اور 1904 کے اندر اعلیٰ حضرت نے بنایا منظر الاسلام بریلی کا مدرسہ۔ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا۔ اوے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کیے ہیں، جدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو، اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں نہ میں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں۔ غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پکے غدار ہو۔ جب تک تم ہمیں جواب نہیں دو گے کہ تمہارے ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو اپنے ساتھ لٹا کر اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرے، کروٹ اس کی طرف کی اور وہ چیخ اٹھا میاں، لوگ کیا کہیں گے؟ اور وہ اتنا ڈھیٹ تھا، دوسرا کہتا ہے کہنے دو لوگوں کو جو کہتے ہیں، لوگوں کی کیا پرواہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا ہوا ہے، رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی ایک دوسرے کو لٹا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ نہ سمجھے کہ آج کل مفتیوں کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں لڑکوں کے ساتھ، ہاں یہ سلسلہ پرانا چل رہا ہے۔ اس سے بھی پہلے بلکہ حافظ ابن کثیر نے تو تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی حکومتی عہدیدار، کوئی جج، کوئی فقیہ، کوئی مولوی، کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جو اس کام سے بچا ہو سوائے جس میں اللہ رحم فرمائے۔ اور انہوں نے لکھا کہ اپنے بچوں کو ان بزرگان دین کی پہنچ سے دور رکھا کریں، خصوصاً سفر میں۔ جی عبداللہ بن عمر رفع یدین کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود نہیں کرتے تھے۔ سب صحابہ کے کام ہیں، سب میرے نبی کے طریقے ہیں، اللہ نے میرے نبی کی سنتوں کو جاری کر دیا، رفع الیدین کرو یا نہ کرو۔ لیکن سرکار کو رفع الیدین ان کا شاگرد شروع کر لے، چھڑواتے ہیں اس سے۔ ان کے ایک سٹوڈنٹ جو پروفیسر تھے فیصل آباد میں، جو کہتے ہیں میں بریلوی سے دیوبندی ان کی وجہ سے ہوا، اور ان کی وجہ سے میں تبلیغی جماعت میں گیا۔ پھر میں نے تحقیق کی تو میں نے سنت کے مطابق جب رفع الیدین شروع کیا تو مسجد نبوی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا، تو میرے لیے امتحان تھا کہ جس بندے کی وجہ سے مجھے ہدایت ملی ہے آج میرے ساتھ ہے، میں اس سے رفع الیدین کروں یا نہ کروں۔ حالانکہ اسے بے فکر ہو کے کرنا چاہیے تھا، کہ اس نے تو لیکچرز میں کئی دفعہ کہا کہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں۔ وہ کہہ رہا میں ڈر رہا تھا، کشمکش میں تھا، پھر میں نے کہا دیکھی جائے گی۔ رفع الیدین سے نماز پڑھی، سلام پھیرتے ہی اس نے کہا پروفیسر صاحب یہ کیا؟ وہ کہا سرکار آپ نے خود ہی کہا تھا سب میرے نبی کے طریقے، تو میں کہا بھائی میں نے بتایا تھا لیکن عمل کرنے کے لیے تو نہیں بتایا تھا نا۔
آپ نے دیکھ لیا, آپ کی تسلی ہو گئی کہ وہ دیوبند کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کہ ویسے تو یہ کہتا ہے جا کے دیکھیں ہاتھ چومنے یہ بیسیکلی تو بدعت ہے, ٹھیک ہے نا, شرک کے زمرے میں آیا تھا نا. کسی کو آپ احتراماً اتنی عزت دے دیں کہ آپ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں اور یہ کریں, چلو مان لیا, کیونکہ ڈوئل فیس ہے, دو رخا چہرہ اس انجینئر محمد علی مرزا کا. آپ کو اس کا ریئل فیس دکھا رہا ہوں. ایک طرف علامہ, اچھا پھر ایک اور دو ویڈیوز ہیں وہ بھی میں بیچ میں کلپس چلا دوں گا, آپ دیکھ لیجئے گا. مولانا طارق جمیل کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ نے سنے ہی ہوں گے, خیر میں آپ کو کیا سناؤں, لیکن پھر بھی چلا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کی تسلی ہو جائے. پھر یہ مولانا طارق جمیل کے پاس جاتا ہے, پاس جا کے بڑی عقیدت سے اس کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ چومتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ مجھے یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے جا کے سمجھا, اور میں جب اپنا مقدمہ یہ تھا فلاں. یار کون سا معیار ہے آپ کا مرزا, بلکہ کیا ہے مرزا مستری, کیا ہے, میں بھول جاتا ہوں ہر دفعہ, ہاں مستری, انجینئر مرزا صاحب, کیا معیار ہے آپ کا؟ یہ تو منافقت ہے. ایک بندے کی آپ برائی کر رہے ہیں, پھر جا کے آپ اس بندے کا ہاتھ چوم رہے ہیں, پھر آپ اس کی برائی کر رہے ہیں, پھر آپ اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں, پھر آپ اس کے بارے میں کبھی اچھے خیالات دے رہے ہیں, کبھی آپ اس بندے کے بارے میں آپ استغفر اللہ معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. تو اب آپ جو سننے والے ہیں, سامعین جو آپ ہیں, ناظرین جو آپ ہیں, آپ فیصلہ کر لیں. آپ بڑی باتیں تو بہت کرتے ہیں نیچے, ٹھیک ہے, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. میں نے پیچھے تو آپ کو بتا دیا ہے میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں, میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. انجینئر مرزا کے لیے میرے دل میں ایک انسیت تھی, لفظ تھی کہہ رہا ہوں, کیوں کہ یہ فرقوں سے اپنے آپ کو علیحدہ بتاتا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ اسلام میں فرقے کی ممانعت ہے. میں کبھی بھی اسلام میں فرقے کی ممانعت ہے, اس لیے الحمدللہ میں فرقوں کی ممانعت کرتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اس انجینئر مرزا کا جب اصل چہرہ میرے سامنے آیا, اور بڑا دکھ بھی ہوا کہ ایک طرف یہ فرقوں کی ممانعت بھی کر رہا ہے, دوسری طرف یہ رافضیت کو پرموٹ بھی کر رہا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کے بڑے عجیب و غریب عقائد ہیں, یہ ان کو کس طریقے سے پکارتا ہے. اچھا پھر نعوذ باللہ معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر اسلام کا علم دے ہی دیا, کچھ احادیث اس کو سمجھ آئی گئیں, ٹھیک ہے, پھر اس احادیث کے اندر اپنے مطلب نکالتا ہے. بہت ویڈیوز دیکھی اس کی میں نے, پھر 2-4 دن صرف لگ کے اس کے مقدمے پڑھے, اس میں بھی ایڈیشن پہ ایڈیشن, وہ بھی میں ویڈیوز نکال کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. میں نے کہا تھا نا کہ ہن میں یہ پیچھے آتے, ہن میں یہ ایک ویڈیو جڑی ہے نا, جنہ ویڈیو یعنی کہ ایڈیشن کیتا ہوا ہے تے جھوٹ بولیا ہے, ودا کے دسیا ہے, تے انشاءاللہ میں ساری ویڈیو جڑی ہے نا میں ایکسپوز کروں گا. تے انجینئر صاحب تگڑے ہو جاؤ انشاءاللہ. تسی کہندے سی نا کہ اللہ معاف کرے, فرعونیت تیرے اندر بہت ہے, تے ہن تگڑے ہو جاؤ انشاءاللہ. اللہ نے چاہیا تے تہاڈا اصلی چہرہ میں انشاءاللہ ہن دنیا نو دکھا کے ہٹاں گا, ٹھیک ہے نا, کہ تسی شے کی ہو. چھڈ دیو بابے شابے, تن نہیں رکھو, مینوں کوئی فرق نہیں پیندا, اس لیے کیونکہ مشرک ہے, جڑے غلط نے. فرقہ جڑا بھی اپنے آپ کو کسی فرقے نال اٹیچ کردا ہے, میرے واسطے تو ویسے اسلام تو باہر ہو جاندا, کیونکہ اسلام دے اندر فرقہ کوئی نہیں, یاد رکھنا. خیر تو بھائی جب اسلام میں فرقہ ہی نہیں ہے تو فرقوں کی ممانعت ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے الحمدللہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے. تو انجینئر مرزا صاحب آپ تگڑے رہیں انشاءاللہ. تو یہ آپ ذرا ویڈیو دیکھ لیں ذرا انجینئر مرزا صاحب کی, کہ جس میں یہ ہاتھ چوم رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کا کوئی نیا چہرہ, نیا جھوٹ انشاءاللہ. میرے پاس 2-4 ویڈیو اور ابھی تو پتہ نہیں کتنا مواد اکٹھا ہوا پڑا, جو کہ میرے پاس ٹائم نہیں مل رہا. میں دن میں 2 ویڈیوز اس کی پوسٹ کروں انشاءاللہ. اگلی ویڈیو میں ایک اور اس کا جھوٹا چہرہ بے نقاب کروں گا. تو اللہ عز و جل آپ کو اور مجھے انجینئر مرزا جیسے اور حسن اللہ یاری جیسے, اور بہت سارے نام میں نے کل بھی گنوائے تھے, کچھ مس ہو جاتے ہیں تو میں اہل تفرقات کہہ دیتا ہوں, اہل مشرکات کہہ دیتا ہوں, اہل تشیع کہہ دیتا ہوں. تو ان تمام فرقات سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ انجینئر کی ویڈیو دیکھنا مت بھولیں, آپ کو نظر آئے گا کہ انجینئر ہاتھ کس طرح چوم رہا ہے آپ کے مولانا طارق جمیل کے. دیکھیں یہ ویڈیو. بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں, امت بن کے رہو, نہ بریلوی بن کے رہو, نہ دیوبندی بن کے رہو, نہ شیعہ بن کے رہو, نہ سنی بن کے رہو, امت بن کے رہو. مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا گفتگو کے دوران, یار تم نے اتنی کم عمری میں اتنا علم کیسے حاصل کر لیا؟ جس موضوع پر بولتے ہو اتنی تفصیل کے ساتھ کہ ایک پہلو پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہو اور پوری دلیل کے ساتھ, اس کا راز کیا ہے؟
اس سے مجھے لگا کہ انہوں نے کافی ویڈیوز میری دیکھی تھی. کہتے یار کوئی شاید چھڑ دے ہی نہیں تو بالکل نٹی گریٹیز بھی ڈسکس کرتا ہے اور پوری دلیل کے ساتھ.